وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لن نؤمن بهذا القرآن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر ولا بالذي بين يديه اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے. کافر لوگ وہ اپنے عناد اور کفر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کرنے پر تیار نہ ہوتے اور وہ کہتے کہ ہم آپ پر بھی ایمان نہیں لاتے اور ہم قرآن آپ پر اترنے والی کتاب آپ پر اترنے والی وحی اس پر بھی ہم ایمان نہیں لاتے. السلام علیکم وبرکاتہ. نہ تو ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں نہ ہم اس سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں تورات زبور انجیل وغیرہ. بعض علماء نے اس کا معنی کیا ہے کہ نہ تو ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور نہ اس سے آگے ہے جو یعنی آخرت نہ ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ کاش کہ آپ دیکھیں إِذِ الظَّالِمُونَ جب ظالم لوگ یہی ظالم لوگ جو آپ کا انکار کرنے والے اللہ رب العالمین کی توحید کا انکار کرنے والے اللہ رب العالمین کی وحی قرآن کا انکار کرنے والے لوگ جو دنیا کے اندر بڑے تکبر سے کہہ رہے ہیں بڑے مذاق سے کہہ رہے ہیں استہزاء کرتے ہوئے ہم ایمان نہیں لاتے یہی ظالم لوگ کاش کہ آپ دیکھیں موقوفون عند ربہم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس یہ کھڑے ہوں گے حساب و کتاب دینے کے لیے. یرجع بعضهم الى بعض القول
لٹا رہا ہوگا بعض ان میں سے بعض کی طرف بات کو، بعض سے باتیں کر رہا ہوگا، بعض کی طرف بات لوٹا رہا ہوگا، یعنی اپنے الزامات دوسروں پر ڈال رہے ہوں گے، اپنی غلطیاں دوسروں پر ڈال رہے ہوں گے کہ یہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جن کو کمزور خیال کیا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم البتہ مومن ہوتے۔ تو یہ ظالم لوگ جو تکذیب کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے غلطیاں دوسرے پر ڈال رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے۔ دو قسم کے لوگ بن جائیں گے ظالموں میں، کافروں میں، مشرکوں میں دو قسم کے لوگ بن جائیں گے، دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ وہ جنہیں دنیا کے اندر کمزور خیال کیا جاتا تھا، یعنی غریب لوگوں کا، اور ایک وہ جنہیں جو مستکبرین تھے، متکبرین تھے، تکبر کرنے والے، صاحب اقتدار لوگ، مالدار لوگ، کفر کرنے والے۔ تو یہ ظالم لوگ دو طرح کے ہوں گے۔ کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے، کمزور لوگ، کل میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات پیش کی تھیں اور میں نے ان آیات کو پیش کرنے کے بعد ثابت کیا تھا کہ نبیوں کی مخالفت کرنے والے پیش صاحب اقتدار مالدار لوگ ہوتے ہیں، سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نبیوں کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں۔ زیادہ تر، سارے نہیں، زیادہ تر، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ والے جو ایمان لے آتے ہیں، لیکن زیادہ تر سردار صاحب اقتدار لوگ نبیوں کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو غریب ہیں، غریب لوگ ایمان لے آتے ہیں بہت سارے، لیکن بہت سارے غریب لوگ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، اپنے ذہن نہیں لگاتے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جی دنیا جہاں جا رہی ہے، دنیا کا فائدہ جہاں ہے، چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہوئے وہ مالداروں سے مفاد حاصل کرنے کے لیے، اپنے بادشاہوں کے پیچھے چلتے ہوئے، اپنے سرداروں کے پیچھے چلتے ہوئے، اپنے سرداروں، اپنے بادشاہوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ بھی اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اور وہ بھی اسلام اور دین کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نبیوں کے مخالفت میں پیش ہوتے ہیں، نبی جو دعوت دیں وہ دعوت کو جھٹلاتے بھی ہیں، اور ایسے پھر تدبیریں بھی کرتے ہیں جس سے وہ نبیوں کی دعوتوں کو مشکوک ٹھہرا سکیں، ایسے الٹے سیدھے دلائل بھی۔ شیطان ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو شیطان وسوسے ڈالتے ہیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑا کریں، یعنی شیطان ان کو ایسے دلائل سجھاتا ہے توحید کے دلائل کا مقابلہ کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے، یا ایسے اعتراضات ان کو شیطان سکھاتا ہے کہ وہ تم سے جھگڑا کر سکیں۔ حالانکہ وہ دلائل پھوکے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے، تو بڑے زور کے ساتھ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اور جو ان کے پیچھے لگنے والے لوگ ہیں وہ اندھا دھند چڑھتے سورج کی پجاری، وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، جو ان کے سرداروں نے کہا، جو بڑوں نے کہا، وہ اندھا دھند ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، قرآن کریم پیش کرتے، قرآن کریم سناتے، اور بڑے درد دل کے ساتھ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے، کئی لوگ ٹھٹک جاتے، کئی لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے۔ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کر سناتے، اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، قرآن کریم کی جو اعجازی شان ہے، اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے۔ عربوں سے بڑھ کر قرآن کی تاثیر کس پر ہو سکتی تھی؟ لیکن بدبخت جو پیش تھے مخالفت میں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پھر تدبیر کی، شیطان نے وسوسہ ڈالا، کوئی ایسا طریقہ اپناؤ کہ ہم نبیوں کی جو امانت ہے، صداقت ہے، وہ مشکوک کر دیں، ہم کہ دنیاوی مفاد کے لیے یہ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ سے یہی کہا تھا کہ تم اصل میں دنیا میں بادشاہ بننا چاہتے ہو، تم دنیا میں سرداری چاہتے ہو، تم کہتے ہو میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تمہارا کوئی مقصد نہیں، تم تو دنیا کے اندر بادشاہ چاہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کی باتیں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو مخالفت میں پیش ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، حق کے دلائل کو رد کرنے کے لیے وہ الٹے سیدھے اپنے پھر دلائل، اپنے عذر پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں ایک بدبخت شخص تھا، اس نے یہ دعویٰ کر دیا، کافر لوگ اکثر متاثر ہوتے قرآن سن کر،
تو اس شخص نے دعویٰ کر دیا کہ یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو انسانی کلام ہے، حالانکہ سارے کافر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے تھے، وہ عربی زبان کے ماہر تھے، وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کی جو تاثیر ہے وہ انسانی کلام میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی، لیکن بس ایک شخص نے دعویٰ کر دیا قرآن، تاکہ لوگ قرآن پہ غور ہی نہ کریں، اس نے دعویٰ کر دیا کہ جی یہ تو انسان کا کلام ہے، یہ تو محمد ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اپنی طرف سے گھڑ لائے ہیں، انہوں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ اب ایک سردار نے اور ایک مالدار شخص نے یہ دعویٰ کر دیا، تو اب لوگ اس کے پیچھے پیچھے اپنی عقل استعمال کیے بغیر جو چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، تو بس وہ ہم آیت میں پیش اور اب غور ہی نہیں کر رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے ہیں، وہ آگے سے غور ہی نہیں کر رہے، وہ تو کہتے ہیں یہ تو آپ کا اپنا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ جو دونوں قسم کے لوگ ہیں، مخالفت میں پیش اور جو پیچھے لگنے والے، یہ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ آپ اس میں قیامت کے دن ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ اب کمزور لوگ، ایک حد تک بات ٹھیک ہے کہ جو کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، انہوں نے اپنا ذہن اصل میں استعمال نہیں کیا، دنیاوی مفاد کے لیے وہ سرداروں کے پیچھے لگے رہے، تو قیامت کے دن کمزور لوگ اپنے سرداروں کو لان تان کریں گے اور کہیں گے یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے ان لوگوں سے جو متکبر تھے، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکننا مومنین، ہم مومن ہوتے، ہم تو تمہاری وجہ سے مارے گئے، تمہارے پیچھے لگ کر ہم نے تو اپنی دنیا آخرت برباد کر لی، وقتی فائدہ ہم نے سوچا، ہم نے اپنا ذہن استعمال نہ کیا، تم نے ہمارا ذہن ایسے معوف کر دیا اسلام کی مخالفت کر کے کہ ہم نے زیادہ غور ہی نہیں کیا، ہم تو تمہاری باتوں میں آ گئے، ہمیں غور کرنے کی فرصت نہ ملی، اب آج ہم دنیا میں بھی ہم نامراد ہوئے، اب آخرت میں بھی ہمارے سامنے آگ ہے، عذاب ہے، یہ سارا تمہاری وجہ سے ہے، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، ہم اپنی عقل استعمال کرتے، ہم تمہارے دلائل پہ نہ لگتے تو ہم مومن ہوتے۔ تو اپنا جرم جو ہے وہ ڈالیں گے متکبر سردار لوگوں پر، تو آگے سے وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ اب سارا الزام کیوں لیں؟ ان کو پتہ ہے اب ہم نے جہنم میں جانا ہے۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، جو مخالفت میں پیش تھے نبیوں کی، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور خیال کیے جاتے تھے، غریب لوگ جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو سردار قسم کے لوگ وہ غریب لوگوں سے کہیں گے، دونوں کافر ہیں، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آئی تھی؟ وہ کہیں گے کہ جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو تم مان لیتے اس کو، ہم تو ایمان نہیں لائے، تو ہم مخالفت میں پیش تھے، تم ہماری وجہ سے کیوں گمراہ ہوئے ہو؟ تم ہماری وجہ سے نہ گمراہ ہوتے، تم نے تو خود دنیاوی مفاد کے لیے تم ہمارے پیچھے لگے، ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، جب تمہارے پاس ہدایت آئی تھی، اگر تم اس کو حق سمجھتے تھے، اگر تم اس کو صحیح سمجھتے تھے، آج تم کہہ رہے ہو کہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے، اگر تم دنیا میں بھی یہی چیز سمجھتے ہوتے دل سے تو تم مان لیتے، تم نے کیوں نہیں مانا؟ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا کہ تم ایمان نہ لاؤ؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، ہم گمراہ ہوئے ہیں تو تم بھی اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے ہو، ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو متکبر لوگ ہیں وہ کئی دفعہ مجبور نہیں کرتے، لیکن وہ نبیوں کی دعوت کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، نبیوں کے دین سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دین کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، نبیوں کی دعوت کے آگے نبیوں کو تکلیف دیتے ہیں، نبیوں کو دعوت دینے سے روکتے ہیں۔ قریش مکہ نے شیب ابی طالب میں آپ کا محاصرہ کیا، آپ کو ایذا دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اور آپ کو ڈراتے دھمکاتے تھے، نعوذ باللہ شہید کرنے کی سازشیں کی۔ پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل تھے جو بڑے مؤثر ہوتے تھے، ان دلائل کے خلاف اپنے دلائل بھی پیش کرتے۔ پھر یہ ہے کہ اگر وہ زبردستی نہ بھی کریں غریبوں پر، تو غریب لوگ جو چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، ان سے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، وہ اگر ایمان لے آئیں تو وہ دنیاوی مفادات ان کے متاثر ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ تو غریب لوگ دنیاوی مفادات کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، وہ اپنے بڑوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دیکھو جی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ اور کئی دفعہ ویسے
جو متکبر لوگ ہیں، سردار قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگوں کو مجبور بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو مجبور بھی کرتے ہیں کہ تم ایمان لائے تو ہم تمہیں فلاں سزا دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن قیامت کے دن جو ہیں وہ اس بات سے انکار کر دیں گے، قیامت کے دن اس بات سے انکار کر دیں گے۔ قیامت کے دن ظالم لوگ، متکبر لوگ کمزور ہو سکیں گے، کیا ہم نے تمہیں منع کیا تھا، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے اس کے بعد کہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ اگر تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو ہم نے تمہیں روکا تھا، تم مان جاتے۔ ایک حد تک بات ان کی ٹھیک ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے کفر کو اختیار کرنے کا فیصلہ خود کیا، ایک حد تک ان کی بات غلط ہے، بالکل انہوں نے معاملہ چھوڑ نہیں دیا تھا کہ تم ایمان لانا چاہتے ہو لے آؤ، یہ باقاعدہ چالیں بھی چلتے تھے، اور یہ باقاعدہ جو ایمان لاتے تھے ان پہ ظلم بھی کرتے تھے، ان کو باقاعدہ موت تک کی دھمکیاں دیتے تھے، اور مسلمانوں کو، غریب مسلمانوں کو شہید بھی کرتے ہیں۔ آج دیکھیں دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے اسلام کی وجہ سے، گویا کہ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں اس اسلام چھوڑ دیں، گویا کہ لوگوں کو اسلام سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں روکا تھا ہدایت سے جب تمہارے پاس آ گئی تھی، اگر تم ہدایت کو سمجھ گئے تھے تو تم خود ایمان لے آتے، اب تم ایمان نہیں لائے، تم ہمارے پیچھے چلتے رہے دنیاوی مفادات کی وجہ سے، اب تم ہی مجرم تھے۔ ایک حد تک بات صحیح ہے، ایک حد تک بات غلط ہے ان کی۔ جواب دیں گے اب کمزور لوگ، وقال الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جن کو کمزور خیال کیا گیا، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو متکبر تھے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، وہ کہیں گے بلکہ وہ رات و دن کی تدبیریں، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل لہ اندادا، اور ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائیں۔ کمزور کہیں گے تم کہتے ہو کہ کیا ہم نے روکا تھا؟ تم نے روکا تو تھا، اگر تم نے نہیں روکا تھا ہمیں تو پھر وہ جو تم دن رات تدبیریں کرتے تھے دین اسلام کے خلاف، وہ کیا تھا؟ وہ جو تم دن رات سازشیں کرتے تھے دین اسلام کے خلاف، نہ صرف سازشیں کرتے تھے بلکہ تم ہمیں بھی حکم دیتے تھے، ہم کمزوروں کو غربت کی وجہ سے ہم تمہارے محتاج ہوتے تھے، تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، تم ہمیں حکم بھی دیتے تھے، ترغیب بھی دیتے تھے، مجبور بھی کرتے تھے۔ تم کہتے ہو ہم نے نہیں روکا تھا، تم نے تو روکا تھا ہمیں۔ وہ جو دن رات کی تدبیریں کیا ہوئیں جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، تو تم نے ہمیں روکا تھا۔ یہ بات کر کے اب جو سردار لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں روکا، تم خود مجرم تھے، تمہارا قصور ہم پہ نہیں پڑتا۔ غریب کہتے ہیں نہیں، ہمارا قصور تم پہ پڑتا ہے۔ اب ظالم آگے سے جواب دیں یا چپ ہو جائیں، غریبوں نے اپنا عذر بھی پیش کر دیا، اپنا الزام ظالموں پر ڈال دیا، لیکن اس کے باوجود وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ اب دونوں گروہ جب عذاب دیکھیں گے، سامنے عذاب ہوگا، اب دونوں پہ وہاں پیشمان ہوں گے۔ ایک دفعہ تو اپنا عذر پیش کیا کمزور لوگوں نے طاقتوروں کے سامنے کہ تمہاری وجہ سے ہم مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کو احساس ہوگا کہ نہیں، اس کے اندر ہمارا بھی قصور تھا۔ اپنا عذر تو پیش کریں گے متکبر لوگوں کے سامنے، لیکن ان کو پتہ ہوگا ہمارا عذر جو ہے وہ مکمل طور پہ صحیح نہیں ہے، ہم خود مجرم ہیں اس میں۔ کیا تھا اگر ہم دنیا میں اسلام لے آتے؟ تھوڑی سی ازمائشی برداشت کرنی پڑنی تھی، اللہ کے لیے کچھ تکلیفیں برداشت کرنی تھیں، اللہ کے لیے برداشت کر لیتے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو اللہ کے لیے برداشت کر لیتے۔ جب عذاب دیکھیں گے تو طاقتور لوگ، سردار قسم کے جو لوگ ہیں وہ تو نادم ہوں گے ہی ہوں گے، جو کمزور لوگ ہیں وہ بھی نادم ہوں گے، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، دونوں قسم کے لوگ۔ لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ اللہ نے یہ مکالمہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ذکر کیا ہے، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، سورہ اعراف کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 38، اللہ تعالیٰ ظالموں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ظالموں کو اللہ کہیں گے، جب ظالم قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، اللہ فرمائیں گے کہ ان جماعتوں میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے آگ میں۔ جو تم سے پہلے لوگ گزرے جن اور انسان، وہ بھی تمہاری طرح کافر تھے، تم بھی ان کی طرح کافر ہو، جس طرح وہ آگ میں گئے جن اور انسان، اب تم بھی ان کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ ظالموں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کلما دخلت امتن، جب بھی ایک امت، ایک جماعت داخل ہوگی جہنم میں سب اکٹھے نہیں جائیں گے،
جن کے زیادہ گناہ ہوں گے وہ پہلے اور پھر دوسرے پیچھے. جب بھی ایک جماعت جہنم میں داخل ہوگی لعنت اختہا اپنی بہن پر لعنت کرے گی. اپنی بہن سے مراد دیگر جماعتوں پر لعنت کرے گی. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے جہنم میں سارے کے سارے. قالت اخراہم لأولاہم کہیں گے پچھلے لوگ پہلے لوگوں سے. یہ جو آخر میں بحث و مباحثہ ہے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا اپنی غلطیاں دوسرے پر ڈالنا یہ صرف میدان محشر میں نہیں ہوگا, یہ جہنم میں جا کر بھی ہوگا. جہنم میں جا کر آزمائش عذاب برداشت کر رہے ہوں گے. اب اور کوئی کام تو نہیں ہے عذاب برداشت کرنے کے علاوہ, عذاب بھی برداشت کریں گے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو پھر مورد الزام ٹھہرائیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ان کا مکالمہ بیان کر رہے ہیں. جب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے سارے کے سارے تو بعد والے لوگ پہلے لوگوں سے کہیں گے. اخرا سے مراد بعد والے پچھلے اور اولا پہلے. جہنم میں پہلے کون داخل ہوں گے؟ سیدھی سی بات ہے جو گمراہ کرنے والے ہیں, جو ذلوا فاضلوا خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا, جو سردار قسم کے لوگ ہیں وہ پہلے جہنم میں جائیں گے. کیونکہ ان کے دو جرم ہیں, ایک تو خود گمراہ بھی ہوئے اور ایک انہوں نے گمراہ کیا بھی. جن کو گمراہ کیا ان کا وبال بھی ان پر اور اپنا وبال بھی. جو گمراہ جو غریب لوگ ہیں, غریب لوگ ظالم لوگ جو چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہوئے گمراہ ہوئے ان پر اپنا ہی گناہ ہوگا, ان پر ڈبل گناہ ہوگا. یہ لوگ پہلے جہنم میں ہوں گے. تو یہاں اخراہم سے مراد ضعیف قسم کے لوگ ہیں, غریب لوگ جو جہنمی ہیں, اور اولا سے مراد کون لوگ ہیں؟ مالدار قسم کے لوگ. تو جو بعد میں جہنم میں داخل ہونے والے ہیں وہ پہلے لوگوں سے کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. غریب لوگ پیچھے لگنے والے لوگ سرداروں کے بارے میں کہیں گے اے اللہ ہم تو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے. فآتہم عذابا ضعفا من النار اے اللہ انہیں آگ میں ڈبل عذاب دے. ہم تو اب آگ میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے ہمارا بھی جرم ہے لیکن اے اللہ ان کا جرم زیادہ ہے, ان کو ڈبل عذاب دے. قال اللہ کیا فرمائیں گے لکل ضعف ہر ایک کو ڈبل عذاب ملے گا. ولکن لا تعلمون تم جانتے نہیں ہو, تم سب کا قصور ہے. تم نے کیوں اپنی عقل بند کیے رکھی تھی؟ تم کیوں دنیا کے اندر دنیاوی مفادات کے پیچھے لگے رہتے تھے؟ تم نے اپنا ذہن استعمال کیوں نہیں کیا؟ وقالت اولاہم جب دیکھیں گے سردار لوگ کہ یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے تو اب وہ بھی پیچھے نہیں رہیں گے, ہیں سب عذاب میں. تو پہلے لوگ کہیں گے پچھلے لوگوں کے لیے, سردار قسم کے لوگ کہیں گے کمزور لوگوں کے بارے میں فما کان لکم علینا من فضل بس کیا ہے تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت؟ تم ہم سے کوئی افضل ہو؟ اگر ہم گناہ گار ہیں ہم مجرم ہیں تو تم بھی تو مجرم ہو. تم ہم سے کوئی افضل تو نہیں ہو کہ تم جہنم سے نکل گئے ہو, ہم بھی جہنمی تم بھی جہنمی. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون اب عذاب کو چکھو جو تم کمائی کرتے تھے. تم نے بھی اپنا قصور کیا ہے, ٹھیک ہے ہم تو مجرم تھے ہی, ہم تو سزا بھگت ہی رہے ہیں, تو ہم کیوں ڈبل سزا بھگتے ہیں؟ تم بھی ہمارے ساتھ سزا بھگتو, تمہارا بھی قصور ہے پورا. تو یعنی قیامت کے دن ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. بلکہ دنیا کے اندر یہ جو آپس میں محبتیں ہوتی ہیں, تعلق داری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک بندہ اسلام ہی نہیں لاتا. کئی لوگ ایک دوسرے سے تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے سے دنیاوی معاملات نبھانے کے لیے یہ اسلام نہیں لاتے. اگر ہم نے اسلام لے آئے, اگر ہم نے اللہ کے احکامات پر عمل کر دیا تو فلاں کیا کہے گا, ہم اپنے فلاں کو کیا منہ دکھائیں گے. یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں یہ آخرت میں ساری دشمنیاں بن جائیں گی. اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس طرح فرماتے ہیں, ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورہ عنکبوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 وقال انما اتخذتم حضرت ابراہیم نے دعوت دی اپنی قوم کو اور کیا کہا اپنی قوم کو انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا تم نے اللہ کے علاوہ بت پکڑ رکھے ہیں, معبود بنا رکھے ہیں. کیوں؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا دنیا میں آپس میں محبت کے لیے. کئی لوگ جو ہیں وہ شرک کرتے رہتے ہیں آپس میں تعلق نبھانے کے لیے, چونکہ ہمارے گھر والے مشرک ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے کئی لوگ. تو تم نے بت بنا رکھے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ان کو درد دل سے سمجھایا کہ تم نے بت بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, تم غور نہیں کرتے صرف اپنے تعلق نبھانے کے لیے. تھوڑا سا غور کرو, اگر فلاں کو سمجھ نہیں آ رہی, تمہارا باپ اگر گمراہ تھا تم تو گمراہ نہ ہو, تمہارا باپ اگر گڑھے میں گر رہا ہے تم تو گڑھے میں نہ گرو, تمہارا بھائی اگر گمراہ ہے, تمہارا خانہ والے تمہارے دوست گمراہ ہیں, تمہارے محلے والے گمراہ ہیں, تم تو گمراہ نہ ہو. تم نے بت بنا رکھے تھے آپس میں محبتیں تعلق داری نبھانے کے لیے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا قیامت کے دن یہ محبتیں نہیں رہیں گی.
یہ تعلق نہیں رہیں گے، کام نہیں آئیں گے. جس تعلق کی وجہ سے آج تم دنیا کے اندر کفر میں مبتلا ہو، غور بھی نہیں کر رہے، تو قیامت کے دن بعض تمہارا بعض کا کفر کرے گا، بعض تمہارا بعض پر لعنتیں کرے گا. ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا. وما لکم من ناصرین، لیکن کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور یہی بات ہم سورہ احزاب کے آخر میں پڑھ آئے ہیں کہ وہاں بھی کمزور لوگ کہیں گے طاقتوروں کے بارے میں کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں رسے سے گمراہ کیا، اے اللہ انہیں ڈبل ٹرپل عذاب دے. وہاں بھی آپ دیکھیے، ہم یہ پیچھے سورہ احزاب کے آخر میں بھی یہی بات پڑھ آئے ہیں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کے چہرے آگ کے اندر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. تو وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس ہمیں، کاش کہ ہم اللہ کی بات مان لیتے، رسول کی بات مان لیتے. وقالوا، اور وہ کہیں گے، یہ کمزور لوگ مراد ہیں یہاں، وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا، اے اللہ ہم تو اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے رہے، وکبراءنا، سادتنا اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیل، اے اللہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ہم تو عذاب میں ہیں ہی ہیں، اے اللہ ان کو عذاب زیادہ دینا، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا. ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان پر بڑی لعنت کرنا. لعنت اتنا بڑا لفظ ہے کہ جہنم کے اندر ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بعض دفعہ انسان دنیاوی تعلق نبھانے کے لیے، غلط سلط دنیاوی تعلق نبھانے کے لیے انسان غور ہی نہیں کرتا، اور انسان جو ہے وہ گمراہ رہتا ہے. ایک غریب ہے، وہ کسی طاقتور سے، اس کے ہاں ملازم ہے، وہ اس کے ہاں نوکری کرتا ہے، تو وہ اپنے باس کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، میں مخالفت کروں گا مجھے جاب سے نکال دے گا. ایک سپاہی ہے، وہ اپنے بادشاہ کی مخالفت، سپہ سالار کی مخالفت نہیں کرتا، پتہ ہے کہ سپہ سالار غلط کر رہا ہے، بادشاہ غلط حکم دے رہا ہے. اگر سپاہی کو بادشاہ غلط حکم دے، اگر ایک ملازم کو اس کا باس غلط حکم دے، ملازم کے لیے وہ غلط حکم ماننا جائز نہیں ہے، چاہے اس کو نوکری سے نکلنا پڑے. لیکن دنیا کے اندر ہم یہ مفادات اپنے برقرار رکھنے کے لیے ہم اللہ رسول کی نافرمانی کر لیتے ہیں. جی ہماری کمپنی میں نماز پڑھنے کے لیے ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، جمعہ پڑھنے کی جانے کی اجازت نہیں ہے، داڑھی رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اگر میں یہ کروں گا تو ہمیں فوج سے نکال دیا جائے گا، ہمیں نوکری سے نکال دیا جائے گا. پھر کیا ہے کہ جب دنیا دار لوگ، یہ بادشاہ اور یہ لوگ جب اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، تو سارے جو ان غریب قسم کے ان کے فالوور ہوتے ہیں وہ پوری طرح ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہاں کوئی نہیں ہوتا ان کا مخالفت کرنے والا. اب امریکہ کے پیچھے لگ کر پوری جو ہے وہ دینداروں کے خلاف پوری ایک تحریک چلی، اور اس میں اب بڑے ظلم زیادتیاں بھی ہوئیں. جہاں ظلم زیادتیاں ہوئیں تو جو سارے اب حکومت کے ملازم ہیں، فوج کے ہوں، پولیس والے ہوں، اب وہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ ہمیں صحیح حکم دے رہے ہیں غلط حکم دے رہے ہیں. انہوں نے پیروی کرنی ہے، غلط حکم ہو صحیح حکم ہو. تو یہ ساری آیات، اگر وہ مجرم ہوں گے اللہ کے ہاں اور وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ معاف کرے، تو جو فالوور ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، چاہے دنیاوی مفادات ہوں ان کے ایک دوسرے سے وابستہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہیں رزق دینے والے وہ تو نہیں تھے، رزق تو میں نے دینا تھا، ان کی وجہ سے تم جو ہے وہ میری نافرمانیاں کرتے رہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی. پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ، سردار لوگ بڑے بڑے علماؤں پر ظلم کرتے رہے ہیں، زیادتیاں کرتے رہے ہیں. کس بیس پہ کرتے رہے ہیں؟ اپنی فوجوں کی بیس پہ کرتے رہے ہیں، اپنے درباریوں کی بیس پہ کرتے رہے ہیں. درباری انکار کر دیتے، فوجی بات ماننے سے انکار کر دیتے، کہتے کہ اگر ہم سے یہ ظلم کروانا ہے ہم تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. چاہے وہ ان پہ ظلم کرتے، چاہے وہ ان کو قتل کرواتے، چاہے وہ ان کو، ایک بادشاہ کسی کو حکم دیتا فلاں کو قتل کر دو اور غلط حکم دے رہا ہے، اگلا بندہ کہ میں تو نہیں کر سکتا، یہ ناجائز حکم ہے، چاہے بادشاہ اس کو قتل کروا دے، چاہے بادشاہ اس کو نوکری سے نکلوا دے، چاہے اس کا مخالف ہو جائے، جو مرضی ہو جائے. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ دنیاوی مفادات مد نظر رکھتے ہوئے گناہ بھی کرتے ہیں اور کفر بھی کرتے ہیں، کفریہ شرکیہ معاملات بھی کرتے رہتے ہیں. تو بڑا ہی غور طلب مقام ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر زندگی ہے، اس کے اندر اللہ نہ کرے کسی پر آزمائش آئے اس طرح کی. اگر آزمائش آئے تو انسان اللہ کے نافرمانی نہ کرے، انسان آزمائش برداشت کر لے، ورنہ پھر قیامت کے دن جو ظلم کرنے میں پیش ہیں سردار قسم کے لوگ، جہاں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے تو ان کے فالوور بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے. وہاں یہ نہیں آئے ان کا عذر قابل قبول ہوگا کہ اے اللہ یہ تو ہمارے باس تھے، اور اے اللہ یہ تو
اگر ہم یہ نہ کرتے تو یہ ہم پہ سختی کرتے. بھئی یہ تمہاری وجہ سے ظلم کر رہے ہیں، تم ظلم میں ان کا ساتھ دے رہے ہو، تم ظلم میں شریک ہو رہے ہو، تم نہ ان کے ساتھ ظلم میں شریک ہوتے. بالکل اس کے اندر ہمارے جو دین کے اندر ہمارے گروہ بنے ہوئے ہیں، مسلکی ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو پیش ہیں، خود بھی جاہل ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، خود بھی کتاب و سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں، اور اپنے پیچھے فالوورز کو، اپنے پیچھے لگنے والوں کو بھی غلط پٹی پڑھاتے ہیں. اور جو پیچھے ان کے مرید ہیں، ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہ غور کرنے پر تیار ہی نہیں ہیں. جو ہمارے حضرت نے فرما دیا وہ ٹھیک فرما دیا. اب کوئی دلیل جی آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کام صحیح کہ غلط، بھئی ہمارے امام کے پاس دلیل ہوگی، دلیل ہم سے نہ پوچھو، دلیل اس سے پوچھو. ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، وہ یہ کام کرتے تھے. تو آنکھیں بند کر کے ایک انسان جو ہے وہ کسی کی اطاعت نہیں کر سکتا. اگر کسی کی بات ماننی ہے تو دلیل کی بنا پر، حق ہونے کی بنا پر. اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے. اگر آنکھیں بند کر کے چلنا ہے تو پھر اگر ایک بندہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ تو مسلمان ہو جائے گا آنکھیں بند کر کے، اور ایک بندہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا وہ آنکھیں بند کر کے کافر ہو جائے گا. اگر یہی اصول روا ہے تو پھر ایک کافر کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اگر غور کرنا ہے، ہر بندے نے اپنی آنکھیں کھولنی ہے اور اپنا ذہن استعمال کرنا ہے، تو ہر بندہ اپنا ذہن استعمال کرے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ کس گھر میں پیدا ہوا. تو قیامت کے دن ورنہ پھر جو ہے وہ سزا میں دونوں شریک ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کو الزام دیں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں دونوں قیامت کے دن جو ہے ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم کر دیں گے توق ان لوگوں کے گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ ظالم ہے، چاہے وہ طاقتور تھے، چاہے کمزور تھے، ہر کافر کے گلے میں توق ہوگا. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں بدلہ دیا جائے گا انہیں مگر جو وہ عمل کرتے تھے. ہر ایک کا گناہ ہے، ہر ایک کی خرابی ہے، اور ہر ایک اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا قیامت کے دن. جس کا ڈبل گناہ تھا، جو خود بھی گمراہ ہوا دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اس کو ڈبل. جو خود گمراہ ہوا دوسروں کو گمراہ نہیں کیا، اس کا بدلہ تو ملے گا، اپنے اعمال کی سزا ملے گی. اللہ کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی. چلیں باقی اذان کے بعد. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے علماء میں سے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے زاہد جلیل القدر علماء میں سے ہیں. ان کا شعر ہے، فرماتے تھے وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، اس دین کو اگر نقصان پہنچایا ہے تو وہ یا تو بادشاہوں نے نقصان پہنچایا ہے، سرداروں نے، ان کے پیچھے اب جو لوگ لگ جاتے ہیں چڑھتے سورج کی پوجا کرنے کے لیے، تو یا بادشاہوں نے نقصان پہنچایا ہے، وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، اور جو برے علماء ہیں، علماء سوء، انہوں نے پھر دین کو نقصان پہنچایا ہے. یہی اب پیش ہوتے ہیں. اور باقی جو ان کے پیچھا کرنے والے لوگ ہیں تو وہ جرم میں برابر کے شریک ہوں گے اگر وہ اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے. باقی ٹھیک ہے، ان میں سے جو گمراہ کرنے والے ہیں، جو پیش ہیں، ان کو ممکن ہے زیادہ سزا ملے. تو لیکن جو کے پیچھے لگنے والے ہیں اندھا دھند غور کیے بغیر، تو وہ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب میں وہ برابر کے شریک ہوں گے. والعیاذ باللہ. آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے شاید؟ نہیں، جب پہلے آپ نے بات کہی ہے کہ جو قتل ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ قاتل پہ پڑ جاتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مقتول کے سارے گناہ قاتل پہ پڑ جائیں. باقی وہ جو قتل اس نے کیا ہے تو بہرحال قیامت کے دن جو ہے اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی قاتل کو، مقتول کو. تو اگر کسی کو دینی اعتبار سے مجبور کیا جائے کوئی گناہ کرنے پر، تو مجبوری کی حالت میں کسی کے منہ سے کوئی غلط کلمہ نکل جائے، کوئی کفری کلمہ نکل جائے، تو اس پہ بہرحال پکڑ نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. جو بندہ اللہ کے ساتھ کفر کرے، جو پورے اطمینان سے بغیر کسی پریشر کے جو ہے وہ دل سے اللہ کے ساتھ کفر کرے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے. اور پھر اللہ نے استثناء کر دیا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ہاں، جو شخص مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن وہ جبراً اس کے منہ سے تشدد کے دوران کوئی ایسے کلمات نکل جائیں تکلیف کی وجہ سے یا لا علمی میں یا تشدد اور ظلم کی وجہ سے، اس پر پھر پکڑ نہیں ہوتی. بعض دفعہ حضرت عمار بن یاسر، اس خاندان میں بڑا ظلم ہوا ہے،
غریب خاندان تھا تو بڑا ظلم ہوا ہے، تو بعض دفعہ اتنا مارتے، اتنا تشدد کرتے کہ تشدد کے درمیان ان کے منہ سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے تکلیف کے اندر، تو پھر یہ پریشان ہو جاتے بعد میں کہ میرے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے ہیں، چاہے تشدد کے دوران نکلے ہیں وہ بھی نہ نکلتے، تو پھر یہ آیات اتر گئیں کہ ایسے شخص پر پابندی پکڑ نہیں ہے۔ ویسے بعض احادیث میں تو یہاں تک ہے کہ لا تشرک باللہ وإن قتلت أو حرقت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، اگرچہ تمہیں جلا کیوں نہ دیا جائے۔ اگر مثلا شرک کا معاملہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، بہتر تو یہ ہے کہ پھر انسان شرک نہ کرے، چاہے اسے قتل کر دیا جائے، چاہے اسے جلا دیا جائے، اللہ معاف کرے، تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اللہ کے ساتھ شرک کے الفاظ نہ بولے۔ لیکن یہ عزیمت والی بات ہے، اگرچہ اگر قتل اور اس قسم کا دھمکی ہو اور اس قسم کو کوئی بندہ ظلم کرے کسی پر، تو اس کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکل جائیں تو اس کی اجازت ہے، بہرحال رخصت ہے اس کی۔ لیکن اگر وہ شرک وغیرہ جیسا معاملہ ہو تو عزیمت تو کا رستہ تو وہاں بھی یہی ہے کہ انسان قتل ہو جائے لیکن انسان جو ہے وہ ایسی چیز برداشت نہ کرے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگ کہیں سے گزر رہے تھے تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بتوں کے لیے نظر مانگتے تھے، کوئی نہ کچھ نیاز دیکھے جاؤ بتوں کے لیے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ کچھ دیکھے جاؤ، تو ایک بندے سے کہا کہ کچھ دو، دونوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، چاہے کوئی مکھی پکڑ کے وہ مکھی ہی جو ہے وہ ہمارے معبود کے لیے نیاز دے دو۔ ایک آدمی نے مکھی کی نیاز چڑھا دی، اس کو چھوڑ دیا، دوسرے آدمی نے مکھی بھی نیاز دینے پہ منع کیا، اس نے کہا کہ میں تو غیر اللہ کے لیے نیاز نہیں دے سکتا، اس کو قتل کر دیا، اس نے قتل ہونا برداشت کر لیا، تو لیکن اس نے جو ہے نا وہ غیر اللہ کی نیاز شرک اس نے برداشت نہیں کیا، تو وہ جنت میں چلا گیا، دوسرے جہنم میں چلا گیا، والعیاذ باللہ۔ بہرحال یہ اگر شرک کا مسئلہ ہو تو وہاں ہے بڑا مشکل، لیکن عزیمت کا رستہ یہی ہے انسان جو ہے وہ قتل یا جلنا برداشت کر لے، انسان منہ سے شرک کا لفظ نہ نکالے، لیکن اگر نکل جائیں تشدد اور ظلم اور کے دوران تو بہرحال دل مطمئن ہو ایمان پر تو بہرحال جواز ہے، رخصت ہے اس میں۔ فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها مگر کہا اس کے مالدار لوگوں نے۔ مترف ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہوں، جن کو اللہ نے بڑی عشائشیں دے رکھی ہوں، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ جس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں، اصولی بات کیا ہے کہ اسے اللہ کا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ المیہ یہ ہے کہ زیادہ تر جن پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں وہ اتنے ہی بڑے اللہ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ہر نبی کی مخالفت میں پیش مترف لوگ تھے، اور یہاں اللہ نے یہی اصول بیان کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی یہ صرف آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ سے پہلے ہم نے جس بستی میں جو بھی ڈرانے والا بھیجا رسول، جس بستی میں جو بھی رسول بھیجا تو ان رسولوں کی مخالفت کرنے میں پیش کون تھے؟ الا قال مترفوها، مگر مالدار لوگوں نے کہا، یعنی یہ مخالفت کرنے والے پیش لوگ ہیں، ان لوگوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم ساتھ اس کے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ غریب لوگوں نے بھی انکار کیا، انہوں نے بھی کفر کیا، لیکن جو مخالفت میں پیش تھے، جو اول جنہوں نے مخالفت کی، جنہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ الذی تولی کبرہ، جس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا مخالفت کا، وہ اصل میں مالدار قسم کے اور سردار قسم کے لوگ تھے۔ تو گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے ایک لحاظ سے کہ آپ کی مخالفت میں پیش بھی سردار ہیں، تو آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، پچھلے ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور ہر قوم میں مخالفت میں پیش سردار اور مالدار لوگ ہوتے ہیں۔ پتہ لگا جس انسان کو اللہ کی نعمت ملی ہو، اگر اس انسان نے یہی کرنا، دنیا میں زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، اگر وہ مخالفت ہی کرنی ہے تو پھر انجام وہی ہے جو پیچھے پڑا ہے، اور اگر جو ہے وہ انسان نے بچنا ہے اللہ کے عذاب سے تو پھر انسان کو اس مال کا حق ادا کرنا ہوگا، انسان کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی توحید کو، نبیوں کی رسالت کو، اللہ کے احکامات کو ماننا ہوگا، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرنا ہوگا، تو یہ مال رحمت بن جائے گا، ورنہ یہ مال فتنہ اور عذاب ہے۔ تو یہ گویا کہ تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو آپ کی مخالفت میں سارے سردار ہیں تو آپ
تسلی رکھیے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، وہ کہا کرتے تھے، قریش مکہ بھی کہتے تھے، پچھلے سارے لوگ بھی کہتے تھے، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم زیادہ ہیں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہمیں کیسے عذاب ہو سکتا ہے؟ بھئی دیکھیے بہت بڑا وسوسہ، شیطان ساتھ لگا ہوا ہے نا۔ اب ایک وسوسہ مالداروں کے دلوں میں کہ بھئی اگر ہمیں دنیا میں مال مل گیا، پہلی بات ہے آخرت ہے ہی نہیں، یہ مال ہی ہمیں باقی رکھے گا، یحسب ان مالہ اخلدا، تم کہتے ہو جی آخرت ہے، حساب کتاب ہوگا، اگر بالفرض آخرت ہوئی بھی، دنیا میں مال ہے، نعمت ہے، تو آخرت میں کیوں نہیں ملے گی؟ آخرت میں بھی مل جائے گی۔ اگر دنیا میں ہمیں اتنا دیا ہے اللہ نے، تو اللہ ہم سے راضی ہے، تو اتنا دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دے دیں گے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے قیامت کے دن بھی مال اور اولاد ملے گی اگر قیامت ہوئی تو؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ پھر یہ زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر زیادہ مال ہے، زیادہ اولاد ہے، تو عذاب بھی پھر ہمیں نہیں ہونا اگر آخرت ہوئی بھی، تو وہاں بھی پھر رحمت ہی ہوگی۔ چلیں وقت ختم ہو گیا ہے، تو یہ موضوع تھوڑا لمبا ہے، تو اس کو انشاءاللہ کل مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔